شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ اور آج کی سٹوریز بہت خوفناک ہیں اور آئی ہوپ ان سٹوریز کو سن کر آپ بہت انجوائے بھی کریں گے۔ سردیوں کی راتوں میں ایسی خوفناک کہانیاں مجھے تو بہت پسند ہیں، تو آپ سب لوگ بھی ان کہانیوں کو پسند تو کرتے ہوں گے۔ اور بڑھتے ہیں کہانیوں کی طرف۔ یہ کہانی انڈیا سے میرے ساتھ دلپریت نے شیئر کی، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک سکھ برادری سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی خوفناک کہانیاں آج میں آپ کو سناؤں گی۔ دلپریت کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے جو گھر ہیں وہ بہت بڑے ہیں اور ان میں سلسلے بھی بہت ہیں جنات کے۔ پرانی پیڑھیاں ہمارے گھروں میں رہتی ہیں۔ سردیوں کے موسم میں یہ کہانیاں مزید بڑھ جاتی ہیں، ایون کہ ہمارے پورے گاؤں میں یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ دلپریت کا کہنا ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنے گھر کی، اپنے گاؤں کی خوفناک کہانیاں شیئر کروں گی۔ پہلے وہ کہتی ہیں کہ میں آپ سے اپنے گاؤں کی سٹوریز کچھ بتاؤں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گاؤں کا جو چوراہا ہے وہاں پر آسیب ہے، اور آسیب کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا پرانا برگد کا پیڑ ہے، جہاں پر آج بھی کئی پیڑیاں آ کر بیٹھتی ہیں، دن میں بھی رات کے ٹائم بھی۔ بزرگ آ کر رات کے ٹائم وہاں پر آگ جلا کر بیٹھا کرتے ہیں، اور جنات، اور وہ کہتی ہیں کہ جو ہم لوگوں کے گاؤں میں وہ جنات ہیں وہ بہت زیادہ تنگ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو نظر بھی آتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں جو برگد کا پیڑ ہے وہاں پر انہوں نے بتایا کہ وہاں پر جو جنات ہیں وہ انسانی روپ میں نظر آیا کرتے ہیں، اور ان کا روپ ٹھیک بالکل ہمارے جیسا ہے۔ ان کا جو نظر آنے کا طریقہ ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے روپ میں ہی نظر آتے ہیں، اور اسی طرح میرے دادا ابو کو بھی وہ نظر آئے۔ میرے دادا ابو رات کے ٹائم اپنے زمینوں کو پانی لگانے کے لیے جا رہے تھے، اچانک سے انہیں پیچھے سے ان کی بیوی کی یعنی میری دادی کی آواز آئی، اور انہوں نے ان کو روکا اور کہا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں گھر بتا کر تو آیا تھا کہ میں اپنی زمینوں کو پانی لگانے کے لیے جا رہا ہوں، پھر تم ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ جس پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ کافی حیران ہوئے اس بات پر کہ تم میرے ساتھ کیسے جاؤ گی؟ انہوں نے کہا کہ آج میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی اور ہم مل کر کام کریں گے۔ دادی بیمار بھی تھیں، دادا ابو کو کچھ عجیب بھی لگا، اور اس ٹائم دادی بڑی تیزی میں چل رہی تھیں۔ دادا ابو کا کہنا تھا کہ دادی کی آواز میں ایک عجیب سی شور تھا، ایک عجیب سی چڑچڑا پن تھا، سختی تھی آواز میں۔ پھر بھی میں نے وہ جو کچھ تھی اس کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو انہوں نے اب دادی کو اپنے ہمراہ لیا اور زمینوں کی طرف چلے گئے۔ جیسے انہوں نے کام سٹارٹ کیا تو ان کے کام کرنے کی جو رفتار تھی وہ انتہا سے زیادہ تیز اور ڈرا دینے والی۔ دادی کو وہ کام کرتے دیکھ کر بہت حیران ہو رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آج تو تمہاری طبیعت بھی بہت خراب تھی، پھر تم اتنا کام کیسے کر سکتی ہو؟ جس پر دادی اب ان کی کسی بات کا کوئی آنسر نہیں کر رہی تھیں، بلکہ کام کیے جا رہی تھیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں انہوں نے اتنی زیادہ زمینوں کو سارے کا سارا پانی لگا دیا۔ اب میرے دادا ابو کہتے ہیں کہ اب وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور انہوں نے میرے لیے کھانا نکالا، ناشتہ نکالا۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران کہ اتنی جلدی کام بھی، ناشتہ بھی، جب تم آئی تھی تو خالی ہاتھ تھی، اور اب تم یہ سب چیزیں تم نے کہاں سے لی ہیں؟ تو وہ خاموش تھی۔ انہوں نے دادا ابو کو ناشتہ کروایا اور خود وہ کہتی ہیں کہ اب میں گھر جا رہی ہوں اور باقی تو معاملات دیکھ لو کہ یہ میں نے ٹھیک کیے ہیں یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں زمینوں کی طرف گیا، میں نے دیکھا پانی بالکل ٹھیک تھا، اور اس کے فوراً بعد ہی اب میں نے کہا کہ میں بھی گھر کی طرف جاتا ہوں۔ دادا ابو نے بتایا کہ انہوں نے دادی کو روکنے کی کوشش بھی کی تھی کہ آپ میرے ساتھ ہی جائیں، ہم اکٹھے جائیں، لیکن دادی اس ٹائم رکی نہیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں اکیلی ہی جاؤں گی۔ دادا ابو ناشتہ کر کے اب گھر کی طرف گئے، اور انہوں نے گھر جا کر دیکھا تو دادی سو رہی تھیں، اور ان کو یہ لگا کہ ٹھیک ہے وہ تھک گئی ہوں گی اور کام کر کے، تو میں نے صبح ہی جگاؤں گا۔ خیر صبح ہوئی اور انہوں نے ان کو جگایا، اور دادی نے کہا کہ میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں، جس پر وہ کافی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ناشتہ کیا مطلب؟ تم نے تو مجھے ناشتہ کروا دیا تھا صبح۔ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کروایا، میں تو ابھی جاگی ہوں۔
جس پر دادا ابو نے کہا کہ میرے پاس تو تم میرے ساتھ زمینوں کو پانی بھی لگوا کر آئی ہو۔ تو دادی نے کہا لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو آپ کے ساتھ گئی نہیں ہوں اور نہ ہی میری طبیعت ٹھیک ہے۔ تو دادا ابو ایک دم چونک گئے اور انہوں نے سارا واقعہ ان کو بتایا۔ تو دادی نے کہا کہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ ادھر ہمارے گاؤں میں ایسی چیزیں ہیں، آئندہ آپ نے خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا۔ تو دادا ابو نے ان برگد کے پیڑوں کے نیچے بیٹھنے والے بزرگوں سے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا حل بتائیں کہ مجھے پتہ لگ سکے کہ وہ جنات میں سے ہیں۔ جس پر ان بزرگوں نے کہا کچھ خاص تو نہیں، صرف چڑیل کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، جو جنیاں ہوتی ہیں، جنات سے جو جنی فیمیل چیز ہے، ان کے پاؤں بھی سیدھے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ ان کی آنکھوں سے پہچان سکتے ہیں، ان کے ہاتھوں کی سختی سے پہچان سکتے ہیں۔ اس طرح کے کچھ ہنٹس ہوتے ہیں، ادروائز ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آپ ان کو پہچان سکیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہماری جو تھی گاؤں کے چوراہے پہ بھی جنات اکثر ان بزرگوں سے مشورہ لینے کے لیے آیا کرتے تھے اور اپنے جو جنات ہونے کے ہنٹس وہ جاتے ہوئے دے کر جاتے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ جنات ہیں۔ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ شخص ان کے پاس آیا جو کہ کافی مٹی سے بھرا ہوا تھا، اور اس نے آ کر وہاں کے بزرگوں سے پناہ لینے کی کوشش کی اور ایک بزرگ کو بتا بھی دیا کہ وہ جنات میں سے ہیں۔ دل پرید کہتی ہیں کہ یہ واقعات تو ہیں گاؤں کے، اور گاؤں کے اس درخت کے پاس رات کے ٹائم ایک عورت کی موجودگی کو بھی دیکھا جاتا ہے جو کہ کالے رنگ کے ڈریس میں ہوتی ہے اور خاموش ادھر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی کو نظر آ جائے تو پھر وہ ان کو روکتی بھی ہے، کچھ لوگوں کو وہ نقصان دیتی ہے، اور جو لوگ اس سے نہیں ڈرتے، اس کی بات پر ان کی بات کا جواب نہیں دیتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں، ان لوگوں کو وہ کچھ نہیں کہتی، اور جو لوگ اس کی بات کا جواب دیتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں، ان کو وہ نقصان دیتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً وہ کہتی ہیں کہ 2 سال پہلے ہم لوگوں کے گھر میں رات کے ٹائم ہمیں یوں لگا کہ ہم لوگوں کے صحن میں کسی نے آگ جلا دی ہو، اور آگ بڑی زیادہ جلی ہو۔ ہم سب لوگ ڈر گئے اور ہمیں لگا کہ شاید ہمارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، اسی لیے ہم لوگ فوراً اٹھے اور ہم نے باہر سے جا کر دیکھا تو ہمارے گھر میں بھی کافی ٹریز لگے ہوئے ہیں، تو ادھر میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر آگ جلی ہوئی ہے، اور آگ اس طرح جلی ہے کہ جیسے کسی نے لکڑیاں جلائی ہوئی ہیں، اور وہ کوئی آگ اتنی زیادہ یہ نہیں تھی کہ وہ گھر کو جلا دے۔ ہمارے سارے گھر والے خاصے حیران ہوئے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے آگ جل جائے، اور یہ کس نے کیا ہے سب کچھ۔ خیر سب نے کہا کہ آپ کو پتہ تو ہونا ہی چاہیے یہ کس نے کیا ہے سب کچھ، وہاں پر جنات ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہماری جو بھینسیں تھیں ان کو کوئی رات کے ٹائم کھول دیا کرتا تھا، اور صبح جب ہم لوگ اٹھتے تھے تو ان کا جو دودھ تھا وہ آلریڈی کسی نے پہلے ہی نکال لیا ہوتا تھا، اور ہمیں وہ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ ہنسنے کی آوازیں، شور مچانے کی آوازیں دل پرید کہتی ہیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اور وہ ہمیں تنگ بھی کرتی تھیں، بچے ہم ڈر جاتے تھے، جس سے ہمارے گھر والے اس چیز کو لے کر بہت پریشان تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم اس گھر کو چھوڑ جائیں گے، اس حویلی کو چھوڑ جائیں گے۔ حویلی بہت بڑی تھی، دل پرید کہتی ہیں بچپن کے دن بھی ادھر ہی گزرے تھے، اور حویلی کی ایک سائڈ پر بھینسیں، ان کے چارے، دودھ کا دونا وہاں پر بڑوں کا، اور دوسری سائڈ پر لکڑیاں رکھنا، کہتی ہیں کہ یہ ایک معمول کا کام تھا، اور ہم بچے وہاں پر کھیلتے تھے کیونکہ ہم کمبائن فیملی میں رہتے تھے، اور باقی چاچوں کے بچے بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک دن ہم سارے بچے کھیلتے کھیلتے جہاں پر لکڑیاں اکٹھی کر کے رکھی جاتی ہیں وہاں پر چلے گئے، اور جیسے ہی ہم وہاں پر گئے تو اب ہم لوگ تقریباً 6-7 بچے تھے، اور دیکھتے دیکھتے ان لکڑیوں میں سے کچھ بچے نکلے، نمودار ہوئے، وہ اتنے بلیک تھے، اور وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوئے اور کھیلنے لگے۔ ایون کہ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اب ہمارے بازو بڑے زور زور سے کھینچنے شروع کر دیے، وہ اتنے جوش میں آ گئے کہ اب وہ ہمیں گرانے لگے اور ہمیں چوٹ لگنے لگی۔ ہم نے رونا سٹارٹ کیا، اور رونا بہت تیزی سے سٹارٹ کیا، اور ہمارے گھر والے سب اکٹھے ہو گئے، اور اتنے میں وہ بچے بھی غائب ہو گئے۔ گھر والوں نے دیکھا کہ ہم جو بچے تھے گھر کے 6-7 وہ ان لکڑیوں کے اوپر گرے پڑے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، ہم نے ان کو بتایا کہ اس طرح ادھر سے بچے نکلے ہیں، اور ان کو دیکھ کر ہم لوگ تو ڈر گئے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کے آنے پر وہ ادھر ہی غائب ہو گئے ہیں۔
یہ واقعات بڑھتے جا رہے تھے. دادی، بڑے گھر والے جو امی اور باقی پھپھو وغیرہ صحن میں ہی کھانے کا کام کیا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں عادت تھی. ہم اوپن کچن یعنی صحن میں ہم لوگوں کا کچن تھا. گرمیوں میں تو ہم لوگ اندر بناتے تھے، لیکن سردیوں میں ناشتہ بھی باہر دھوپ میں کرتے تھے اور رات کا کھانا بھی باہر ہی بنتا تھا. آگ جلتی تھی اور سب گھر کی عورتوں کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے. کہتے ہیں کہ میرے جو چاچو تھے وہ اپنا ٹریکٹر کھڑا کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو جہاں پر ٹریکٹر کھڑا کرنے کے لیے گئے ان کو ایک کالے رنگ کا سایہ دکھائی دیا، اور وہ سایہ اچھا خاصا لمبا تھا. ان کے دیکھتے دیکھتے وہ سایہ اب بالکل ان کے قریب آیا اور ایک آدمی کی صورت میں بدل گیا. وہ آدمی انتہائی بھیانک چہرے کا تھا، اور انہوں نے پورا ٹریکٹر جو چاچو کا ٹریکٹر تھا اس کو گھما دیا، یہاں تک کہ جس جگہ پر ٹریکٹر دوسرا بھی کھڑا تھا وہ ٹریکٹر اس نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر اس ٹریکٹر کے اوپر پھینکا اور شور سے سب اس جگہ پر بھاگے. تو چاچو چیخنے لگے اور کہنے لگے کہ ادھر میں نے کسی مخلوق کو دیکھا ہے، اور وہ مخلوق انتہائی بھیانک ہے، اور اس نے سارے ٹریکٹر کو وہ کہتے ہیں کہ نیچے گرا دیا. دوسرے ٹریکٹر کا بھی نقصان ہوا اور یہ ٹریکٹر تو توڑ پھوڑ کا شکار ہو گیا. کہتے ہیں کہ وہ جو جنات تھے وہ اب کیوں تنگ کر رہے تھے، یا رات کے ٹائم ان کی وہ جگہ تھی، کیا ماجرا تھا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایسے انسان کو اپنے گھر لائے جو اس علم کو جانتے تھے، اور انہوں نے سارے گھر کو چیک کیا. سارا گھر چیک کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں جنات کی کئی پیڑھیاں رہتی ہیں، اور وہ سب کے سب بہت سخت مزاج کے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آپ کو نقصان دیتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جب وہ آئے ہمارے گھر، انہوں نے ہمیں سب کچھ بتایا، تو ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ ان کے ساتھ تو رہتے ہیں لیکن یہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، کیونکہ ادھر جنات کی کئی پیڑھیاں رہتی ہیں. ہمارے گھر میں 3 بڑے بڑے درخت تھے جن کے اوپر جنات رہتے تھے. جہاں پر ہم اپنا ٹریکٹر کھڑا کرتے تھے وہاں پر بھی جنات رہتے تھے. جہاں پر ہم لوگوں کی بھینسیں تھیں وہاں بھی ان کا ٹھکانہ تھا. وہ بھینسوں کا دودھ نہیں چھوڑتے تھے، جس سے بھینسیں بہت زیادہ بیمار ہونے لگی تھیں. ہمیں تو دودھ لینے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی. اگر ہم تھوڑا سا بھی دودھ لے لیتے تھے تو گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگتے تھے. ہنڈیا کا جل جانا اور خود بخود آگ کا لگنا گھر میں. رسوئی میں وہ کہتی ہیں کہ ان کی رسوئی جو ہوتی ہے، کچن جس کو کہتے ہیں، وہاں پر بھی آگ لگ جاتی تھی. تو ہم لوگ بہت تنگ آ گئے اور ہم نے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر اب ہم اس کا کیا کریں، جس پر انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ اس حویلی کو خالی کر دیں. ایک تو حویلی پرانی بھی بہت ہے، دوسرا یہ جنات ادھر سے جانے والے نہیں ہیں. آپ تو جا سکتے ہیں لیکن وہ ادھر سے نہیں جائیں گے، آپ لوگ اس جگہ کو خالی کر دو. کہتے ہیں کہ ہم نے اس جگہ کو خالی کر دیا. وہ پوری کی پوری حویلی ہم نے خالی کر دی، اور اس کے بعد ہم نے اپنے نئے طرز کے گھر بنائے. اور جب حویلی ہماری خالی ہو گئی تو اس حویلی میں تب بھی وہ کہتی ہیں کہ اس حویلی کو خالی کرنے کے بعد اکثر وہاں سے جب گزرا جاتا تھا تو حویلی کے اندر عجیب سی منحوسیت محسوس ہوتی تھی. بہت منحوس لگتی تھی حویلی. رات کے ٹائم وہاں پر بہت شور کی آوازیں بھی آتی تھی، آگ کے بڑے بڑے ہیولے نظر آتے تھے، اور ہمارے بڑے بزرگ اکثر وہاں پر جایا کرتے تھے اس لیے کہ ان کو پتا ہو کہ یہ یہاں پر آئیں گے، لیکن جانا فضول تھا. پھر بالآخر ہم نے ساری کی ساری حویلی گرا دی، اور گرانے کے بعد ادھر اپنی زمینیں بنا لیں، کیونکہ ہمارے ڈیرے بری ہم لوگوں کی وہ حویلی تھی، اور اس جگہ کو بھی ہم نے بالآخر اپنے زمینوں میں کنورٹ کر دیا. اور آج وہاں پر زمینیں ہیں ہم لوگوں کی، اور کہا جاتا ہے کہ ہماری زمینوں میں رات کے ٹائم بھی جنات کو دیکھا جاتا ہے. ہمارے ساتھ والی زمینوں میں جو پانی لگانے کے لیے آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ کے زمینوں میں اکثر رات کے ٹائم کچھ عجیب سے چہرے کے لوگ دکھائی دیتے ہیں جن کے ہاتھ میں لائٹیں ہوتی ہیں، اور وہ قریب بھی آتے ہیں لیکن پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ دل پریت کی کہانیاں تھیں ان کے گاؤں کی. وہ کہتی ہیں کہ سردی کی راتوں میں تو یہ واقعات اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. گرمیوں میں لوگ لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں، باہر گلیوں میں چوراہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن سردی میں تو یہ نوبت ہی نہیں آتی. کہتی ہیں کہ ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ سردی بھی ہوتی ہے، لوگ 7 بجے اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ کہانی تھی دل پریت کی. بہت شکریہ دل پریت اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. اور بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی لاہور سے ہیرا نے بھیجی. ہیرا میری اولڈ سبسکرائبر ہیں اور اکثر سٹوریز بھی بھیجا کرتی ہیں.
ان کا کہنا ہے کہ ان کے گھر میں ایک بڑا عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ ہیرا کہتی ہیں کہ ان کی جو بیٹی تھی ان کے سر میں عجیب و غریب قسم کی، وہ کہتی ہیں کہ جو ہوتی ہیں جوئیں، یہ ایسی چیز تھی بہت زیادہ۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اس قدر بڑھ چکی تھی ان کے سر میں کہ معلوم پڑتا تھا جیسے اس کے سر میں کیڑے پڑ گئے ہوں، سارا سر گل گیا تھا۔ بہت ٹریٹمنٹ ہوا، علاج ہونے کے بعد دوبارہ سے یہ کام شروع ہو گیا، سر تو ٹھیک ہو گیا، سکن ٹھیک ہوگی، لیکن جوئیں جو تھیں ان کے سر میں حد سے زیادہ تھیں اور وہ بڑھتی جا رہی تھیں۔ بچی کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں تھی اس کے سر پہ، رات کے ٹائم ایون وہ ساری کی ساری اس کے جسم پر چلتی تھیں، جس سے وہ روتی تھی اور بہت تکلیف میں تھی۔ ڈاکٹری علاج، مشینیں لیں کہ جوئیں ختم ہو جائیں، لیکن جوئیں اب ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ بالآخر ڈاکٹرز نے ہمیں کہا کہ یہ مسئلہ روحانی ہے، آپ کہیں سے دم کروائیں اپنی بیٹی کو۔ اب ہمارے ذہن میں تو دم کروانے والی کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ اچانک سے بچی کو کیا ہو گیا ہے، بچی اتنی سخت تکلیف میں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی بیٹی تھی بھی بہت خوبصورت، بہت گوری اور گولڈن اس کے بال تھے۔ اب ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ حسد کا شکار ہو چکی ہے اور وہ نظر بد کا شکار ہو چکی ہے۔ کسی دشمن نے اس پر اتنی چھوٹی ایج میں ایسا وار کیا ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بچی پر کسی نے جادو کروا دیا تھا۔ ہم جب کسی اللہ والے کے پاس گئے، کیونکہ عامل کے پاس جاتے ہوئے خوف آ رہا تھا، بچی بہت چھوٹی تھی اور وہ کوئی نقصان بھی دے سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ عامل کے پاس جاتے ہوئے ڈر اس لیے لگتا تھا کہ جو عامل ہوتے ہیں وہ اکثر بچوں کو نقصان دے دیتے ہیں، ان کو مارنے لگتے ہیں کہ ہم ان کے جسم سے جنات کو نکال رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ سوچتے ہوئے ہم دونوں میاں بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بچے کو کسی عامل کے پاس نہیں بلکہ کسی ریئل روحانی شخصیت کے پاس لے کر جائیں گے جو صاحب علم ہوں، تقوی والے ہوں، پرہیزگار ہوں۔ بڑی مشکل سے ایسے انسان کا ہمیں پتہ ملا، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو ان کو دیکھ کر بھی لگا کہ واقعی وہ کوئی علم رکھتے ہیں۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو سٹوری بالکل اور تھی، مختلف تھی۔ انہوں نے بچی کو دیکھا، جو جوئیں تھی وہ اس کے بالوں میں، اس کے جو وہ سب کچھ پہنا ہوا تھا کپڑے ان کے اوپر بھی چلتی تھیں۔ ہم لوگ اتنے پریشان تھے، اور وہ جو جوئیں تھیں وہ صرف اور صرف میری بیٹی کے سر میں تھیں۔ ہم جو اس کے ساتھ سوتے تھے، ایون کہ وہ ہمارے قریب بھی نہیں بھٹکتی تھیں۔ اس کے پلوں کے اوپر بھی وہ کہتی ہیں کہ وہ جوئیں رہتی تھیں جس پر وہ سوتی تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ اب ہم لوگ جب ان کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں دیکھا، انہوں نے بچی کو دیکھا اور کہا کہ جس جگہ پر آپ کی بچی سوتی ہے اس جگہ پر تعویذات دفن ہیں، آپ اپنے پلوں کو اٹھائیں، جو نیچے میٹرس ہے اس کو اٹھائیں، ادھر تعویذات ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہمارے بیڈ روم میں تو بہت کم لوگ جاتے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک تعویذ دے رہا ہوں، اس تعویذ کا پانی آپ اپنے بیڈ روم میں اس کا چھڑکاؤ کریں اور اس کے بعد دیکھیں آپ کو وہ چیز سامنے نظر آ جائے گی۔ کہتی ہیں کہ اب گھر لے کر گئے اور سارا کچھ چھڑکاؤ کیا پانی کا، خوف بھی بہت آ رہا تھا، ڈر بھی لگ رہا تھا۔ تو چھڑکاؤ کرنے کے بعد میٹرس اٹھایا، میٹرس اٹھانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے میٹرس کے اندر مجھے کچھ فیل ہوا، مجھے کچھ چبھا۔ میں نے جب اس چیز کو اٹھایا اور دیکھا تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا پیپر تھا فولڈ ہوا اور وہ چبھ رہا تھا ہاتھوں میں۔ جب میں نے اس کو کھولا تو اس کے اندر ایک سوئی تھی، چھوٹی سی ٹوٹی ہوئی، اور اس کے بیچ میں 2-3 جوئیں تھیں، اور وہ اتنی گندی اسمیل تھی اس کو کھولنے میں کہ وہ کہتی ہیں کہ میری تو برداشت سے باہر تھی۔ کہتی ہیں کہ وہ چیز میں نے فوراً اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ دیکھیں گے یہ چیز نکلی ہے، تو انہوں نے فوراً ان کو کال کی اور انہوں نے کہا کہ اس چیز کو آپ فوراً بہتے ہوئے پانی میں آیت الکرسی 4 کل پڑھ کر پھینک دیں، اور اس کے بعد جو تعویذات آپ کو دی ہیں بچے کو اس سے نہلائیں بھی اور پانی بھی پلائیں، اور اس کے سر کے بالوں پر چھڑکاؤ کریں۔ کہتے ہیں کہ یہ سارا عمل شروع کر دیا، تقریباً 40 سے 41 دن 41 ڈیز پورے وہ کہتی ہیں میں گنتی رہی، کیونکہ وہ بہت تکلیف میں تھی، وہ ہر ٹائم کمرے میں بند رہتی تھی۔ تو ہم نے پھر وہ سارا عمل کیا اور 41 ڈیز کے بعد بچی کی جوئیں خود بخود ختم، اور پھر اس کے بعد سکن بھی ٹھیک ہونے لگی۔ الحمدللہ میری بیٹی وہ کہتی ہیں بالکل ٹھیک ہے، اور اس ٹائم وہ 8 ایئرس ہے اس کی ایج ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ اس قدر تکلیف دیکھی 5 سال کی عمر میں یہ اٹیک اس پر ہوا۔ اور میں نے جب ان اللہ والوں سے پوچھا کہ آخر اس کے پیچھے کون ہے، کس نے یہ سارا عمل کیا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ آپ کے اپنے ہی ہیں جو بچے کے حسن سے حسد کر کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اب سب کچھ ٹھیک ہے، اور میں اپنی بیٹی کو اپنے رشتہ داروں
تو یہ ہیرا کی کہانی تھی. ہیرا کہتی ہیں کہ حاسد لوگوں سے اللہ پاک بچائے اور ہم سب کے بچوں کی اللہ پاک حفاظت کریں، آمین. تو یہ تھی آج کی کہانی ہے. ان کہانیوں سے آپ سبق بھی لیا کریں اور اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں. اپنے بیڈ روم تک بہت کم لوگوں کو رسائی دیں جن پر آپ یقین رکھتے ہوں، اور ان لوگوں کو جن کو آپ اپنے گھر میں بٹھاتے ہیں ان کو بھی نظر رکھیں. بہتر ہے کہ اپنے گھر میں کیمرے بھی لگوائیں تاکہ ہم ایسے حادثات سے بچ سکیں. جتنی تکلیف ہیرا کی بیٹی نے دیکھی، اللہ پاک یہ تکلیف کسی کو بھی نہ دے. اور یہ تھی آج کی کہانی. اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت اور پیار کریں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اس چینل کو بھی سپورٹ کریں اور دوسرے چینل ڈر کی راتوں کو بھی سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.